نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ناظرین کرام، ہمارا موضوع یہ ہے کہ یتیم کون ہوتا ہے، یتیم کسے کہتے ہیں، یتیم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ جب بچپن میں بچے کی تربیت ہی نہیں کی تو جوانی میں اس کی گستاخیوں، اس کی شرارتوں، اس کی شوخیوں کی شکایتیں کرنا بے معنی سا لگتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے خوب کہا ہے کہ اولاد ماں باپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے جس کا دل ایک نفیس موتی کی طرح ہوتا ہے، وہ موم کی طرح نقش پذیر اور ہر قسم کے نقود سے خالی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال پاک زمین جیسی ہوتی ہے، آپ اس میں جو کچھ بھی بوگے وہی اگے گا۔ اگر آپ نے اس میں نیکی کا بیج بویا تو لڑکا دارین کی سعادتوں کا حامل ہوگا اور والدین اساتذہ اس کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ اگر نیکی کا تخم بیج نہ بویا تو لڑکا بدبخت ہوگا اور جو افعال اس سے سرزد ہوں گے ان میں والدین اور اساتذہ شریک ہوں گے۔ کیوں کہ آپ نے اس بچے کی تربیت پر محنت نہیں کی۔ سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر یہی ہوتی ہے کہ تجھے اولاد کی نعمت دے دی گئی، اگر وہ لڑکا ہے تو اسے بہترین انسان بنایا جائے، اگر وہ لڑکی ہے اسے شرم و حیا کی پیکر بنایا جائے۔ اگر آپ سے ان امور میں غفلت ہو گئی پھر ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو حقوق اللہ کے پابند بناؤ، اس پر محنت کرتے رہو، حقوق العباد کے پابند بناؤ، اس پر بھی محنت کرتے رہو۔ آپ کی محنت اللہ کریم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ خود بھی محنت کیجیے اور ایسے شفیق مربی استاد ان کو مہیا کیجیے جو ان پر توجہ کریں اور ان پر محنت کریں۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ بہت سخت ہے، اس سے حفاظت بھی اسی نسبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس آگ سے یوں بچانا ہوگا تو اولاد کو مؤدب بنایا جائے، اسے نیک اخلاق کی تعلیم دی جائے اور بری صحبت سے بچایا جائے کہ یہ تمام فساد کی جڑ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک فیملی کو پڑھانا ہوا، ان کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ایک دن میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے استاد المحترم اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، میں نے بچے آپ کے سپرد کر دیے، انہیں بہترین نیک انسان بنانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ہر والدین پر فرض ہے وہ خود بھی محنت کریں، اچھے شفیق مربی استاد بھی ان کو مہیا کریں۔ جو بچہ صحیح تربیت سے محروم رہتا ہے وہی حقیقتاً یتیم ہوتا ہے، وہی حقیقتاً یتیم ہوتا ہے۔ سمجھ لیجئے وہی حقیقتاً یتیم ہوتا ہے۔ یتیم صرف وہ نہیں جس کا والد انتقال کر جائے، بلکہ وہ بچہ بھی یتیم ہوتا ہے جو کسی دردمند مربی کی تربیت سے محروم رہے۔ عربی زبان کے مشہور شاعر شوقی نے کیا خوب کہا ہے، اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں کہ وہ بچہ در حقیقت یتیم نہیں جس کے والدین
دین کے غم سے آزاد ہو کر اسے بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں۔ حقیقت میں تو یتیم وہ بچہ ہے جس کو ایسے والدین ملے جو اس سے بے توجہ ہوئے اور اس کی تربیت سے محروم رہے اور وہ بچہ معاشرے کا بگڑا ہوا انسان بن گیا۔ اس لیے یہی بچہ روحانی یتیم ہے۔ تو ہمارے آس پاس بہت سارے روحانی بچے یتیم پھرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے انہیں دیکھ کر کہ ان کے والدین ان بچوں کی تربیت سے غافل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے غفلت والے والدین سے محفوظ فرمائے اور بچوں کے والدین کو ان کی صحیح تربیت کرنے کی اور اچھے استاد مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔